یہ بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک بڑی نعمت دی ہے. وہ نعمت بڑی ہے، یعنی وہ علم کی نعمت آپ کو دے رہی ہے. اور یہ دو نعمتیں بڑی ہیں اللہ کی طرف سے، ایک ایمان اور ایک علم. ان دو نعمتوں کو علماء بڑی بتاتے ہیں. ایمان کی نعمت ان اللہ سے تعلق، ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ سے تعلق صحیح عقیدے کے ساتھ. پھر اس ایمان کے تقاضے کو سمجھنے کے لیے اللہ نے علم ڈالا، کیونکہ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. ہمارا تعلق اپنے کاروبار سے ہے تو کاروبار کے تقاضے ہوں گے، ہمارا تعلق بیوی بچوں سے ہے تو بیوی بچوں کے تقاضے ہوں گے. غرض یہ کہ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. اللہ سے ہمارا تعلق ہے اور وہ تعلق عبدیت کا ہے، بندگی کا ہے کہ اس نے ہم کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا. اور کوئی تعلق اللہ کا کسی سے نہیں ہے، بندگی والا نہیں، بلکہ بندگی سے تعلق ہے، عبادت سے تعلق ہے، جناتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی، فرشتوں کو بھی. یہ ساری مخلوق جو ہے وہ عبادت کرتی ہے اور عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے. تو ہمارا ایک تعلق اللہ سے ہے، اس کا نام ہے ایمان، اور یہ بڑی نعمت ہے. اور ایمان کے تقاضے پورے کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کو واجب کیا ہے، اور اطاعت صحیح ہوتی ہے علم سے. اطاعت جو صحیح ہوگی وہ علم سے صحیح ہوگی. رسول کا تقاضا اطاعت کا ہوتا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے زمین پر تو وہ اسی وجہ سے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے اطاعت کی طرف ان کو بلا دے. تو اللہ تعالیٰ رسالت کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے ایک علم دیتا ہے. اس علم کی غرض و غایت اللہ کی اطاعت. رسول کا آنا زمینوں پر وہ اللہ کی اطاعت کو زندہ کرانے کے لیے کہ اللہ کے اطاعت، پھر اللہ جن کی اطاعت کرے اس کے اطاعت. اطاعت میں شرکت ہے، عبادت میں شرکت نہیں ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے، اطاعت رسول کی بھی ہوتی ہے، اطاعت اپنے بڑوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کی ہوگی. دین جو ہے میرے بھائیوں، یہ سارا کا سارا اطاعت کا نام ہے کہ زندگیوں میں اطاعت آ جائے، یہ اصل ہے. اطاعت کے دو اثرات ہوتے ہیں. ایک اثر اطاعت کا یہ ہوتا ہے کہ اطاعت کی وجہ سے رحمت آتی ہے اللہ کی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. اور اطاعت کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ رحمتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. دوسرا کہ اطاعت کی وجہ سے ہدایت آتی ہے، صحیح رہبری ملتی ہے. وہ اطاعت کی وجہ سے ملتی ہے، معصیت کی وجہ سے نہیں ملتی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو تم کو رسول والی ہدایت مل جائے گی. اطاعت کی وجہ سے رحمت بھی آتی ہے، اطاعت کی وجہ سے ہدایت بھی آتی ہے. وہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہدایت بھی چاہیے، رحمت بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے. میرے کرام کی دعوت میں یہ چیز ہے کہ
ہدایت بھی ہو جائے، رحمت بھی ہو جائے. ہدایت کی وجہ سے جو ہے وہ آخرت آسان ہو جاتی ہے. اگر ہدایت نہیں ہے تو آخرت مشکل ہے. اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی راہ جمانے کے لیے اور ہدایت کی راہ قائم کرنے کے لیے رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے. پھر حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ ایک رسول کیا اتباع کرو، اور رسول کو حکم دیا ہے وحی کا اتباع کرو. تو ہماری زندگی میرے دوستو اصل جو ہے وہ اتباع کے لیے ہے. رسول کا اتباع کریں گے اور رسول وحی کا اتباع کرے گا. اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور اتباع آخری منزل ہے. اتباع کے آگے کچھ نہیں. ہاں، اتباع کے آگے کچھ نہیں ہے کہ زندگی اطاعت کے اوپر آ جائے. اس لیے اس کی دعوت ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کی رہبری ہے کہ زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت آ جائے، اور وہ اطاعت صحیح معنی میں ہو. اطاعت صحیح معنی ایک نمبر علم ہے اور اس کے ساتھ ذکر ہے. یہ مشہور چیز ہے، کیونکہ اطاعت اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ وہ علم کی روشنی میں نہ ہو. جب اطاعت علم کی روشنی میں ہوگی تو وہ اطاعت صحیح کہی جائے گی. اس لیے علم کا سیکھنا ضروری قرار دیا، علم کے فضائل بیان کیے، اور چاروں شعبے جو معیشت کے 4 شعبے ہیں، تجارت کا شعبہ، زراعت کا شعبہ، حکومت کا شعبہ، مزدوری کا شعبہ. یہ 4 شعبے ہیں دنیا میں گزارے کے لیے. اس کو معیشت کے شعبے کہتے ہیں. زندگی گزارنے کے یہ شعبے ہیں. حکومتوں کا شعبہ، تجارتوں کا شعبہ، زراعتوں کا شعبہ، مزدوری کا شعبہ. یہ 4 شعبے ہیں. ان چاروں شعبوں کی رہبری کی گئی ہے علم کے ذریعے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین دیا کہ آپ کو علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. ہم نے آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے، اور اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت ہے کہ آپ کو ایسا علم دیا گیا ہے جو منسوخ بھی نہیں ہوگا اور منسوخ بھی نہیں ہوگا، مٹے گا بھی نہیں اور منسوخ بھی نہیں ہوگا، بلکہ محفوظ رہے گا. تاکہ جس زمانے میں بھی لوگ رہبری لینا چاہیں اس علم سے، تو وہ علم سے رہبری لے سکیں گے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہے اللہ نے. یہ نہ منسوخ ہوگا نہ یہ مٹے گا. اس کی ذمہ داری یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اتارا ہے یہ ذکر. قرآن ذکر بھی ہے، قرآن علم بھی ہے، کہ ہم نے یہ اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ محفوظ ہے، غیر منسوخ ہے، منسوخ نہیں ہوگا، مٹے گا بھی نہیں. یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے لی ہیں. کیوں؟ تاکہ زندگیوں کو اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی تابعداری پر ڈالنے کہ وہ اصل ہے. اس لیے دین کا سیکھنا، صحیح سیکھنا، صحیح سمجھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے، ان کا یہ ایسا بخاری شریف میں ہے کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، تفقہوا قبل ان تسودوا. کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اندر دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں اپنی ذمہ داریاں سونپیں. ہمارے سال والے جب جاتے ہیں کہتا ہوں اب تم تمہارا سال لگ گیا، اب تم جاؤ گے، تو لوگ تمہیں ذمہ داریاں دیں گے. آئیے ہماری مسجد کے خطیب بن جائیے، آپ بھی ہمارے مدرسے کے صدر مدرس بن جائیے،
ہمارے مدرسے کے مدرس بنو، ہمارے وظیفے کے امام بنو، لوگ آپ کو ذمہ داریاں دیں گے. یہاں سے جاؤ گے فارغ ہو کر کے مدرسے سے یا تبلیغ سے تو لوگ ذمہ داریاں دیں گے. فائدے کی بات ہے، وہ مشہور بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلی بات میری بات سامنے آ رہی ہے. حضرت ان لوگوں سے فرماتے تھے کہ تفقہوا قبل ان تشوروا، کہ اپنے اندر دین کی سمجھ حاصل کر لو اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں اپنی ذمہ داریاں سونپیں. اور یہی بات ہے کہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے میرے دوستوں اس طرح محنت ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے. اس طرح محنت ضروری ہے کہ محنت سے ایک عمومی فضا بنتی ہے. اس عمومی فضا کو کہاں لے جانا ہے؟ عمومی فضاؤں کو علم پر لے جانا ہے. تاکہ زندگی علم کی روشنی میں گزرے، ورنہ جاہلیت تو پہلے موجود تھی. آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا چیز تھی؟ کیا چیز تھی؟ جاہلیت. لوگوں کی زندگی کی صفت بنی ہوئی تھی، اسے ان کو جاہلیت کہتے ہیں، جہالت میں کہتے ہیں. جاہلیت یہ لوگوں کی زندگی کی صفت بنی ہوئی تھی، ماحول کی صفت بنی ہوئی تھی. جاہلیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے جاہلیت کو ختم کیا. جاہلیت کو ختم کیا. جاہلیت کی کوئی چیز نہیں ہوگی. جاہلیت کی وجہ سے لوگ طواف کی ننگا کرتے تھے. کہنا کا وقت طواف ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں ایک ہی جگہ ہوتی ہے، دوسری جگہ نہیں ہوتی. دوسری عبادتیں دوسری جگہ ہوتی ہے، ایک ہی جگہ ہوتی ہے. وہ اس کو ننگا کر دیا بغیر کپڑے کے طواف کرو. تو یہ جہالت کا اثر ہے. جب ہماری شریعت آئی تو ہماری شریعت نے کیا کہا؟ الطواف بالبیت صلاۃ، الطواف بالبیت صلاۃ. بیت اللہ کا طواف نماز ہے. بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ نماز. لوگوں نے منطق پڑھی ہے، پڑھی ہے نا، پڑھی ہے. ہم سمجھو منطق کس لیے پڑھائی ہے؟ منطق کے لیے نہیں پڑھائی ہے. میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوتا زیادہ محنتی آدمی نہیں ہوں. الطواف بالبیت صلاۃ یہ صغرا ہے، اس کے ساتھ صغرا لگاؤ گے تو نتیجہ نکلے گا. کیونکہ آپ اہل علم ہے، اس لیے میں باتیں ایسی پڑھتا ہوں. طواف بالبیت صلاۃ یہ ہماری شریعت میں کہا ہے کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے، اور نماز بغیر طہارت کے ہوتی نہیں ہے. تو طواف بھی بغیر طہارت کے نہیں ہوگا. صغرا کبرا ملا اور نتیجہ نکالو. طواف بالبیت صلاۃ ہماری شریعت نے کہا کہ نماز کے بیت اللہ کا طواف جو ہے نگانے ہوگا، ایسے وہ پاکی کے ساتھ ہوگا جیسے نماز پاکی کے ساتھ ہوگی. تو ان کا جاہلیت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، علم دیا اور زندگی کے تمام شعبوں کا علم دیا، اور وہ علم علی وجہ الاتم دیا. جب اس میں اضافے کی ضرورت نہیں ہوگی زمانے کے تقاضوں کی وجہ سے. جیسے بہت سی چیزیں زمانے کے تقاضوں میں اس میں اضافے ہوتے ہیں، اس میں اضافے کی ضرورت نہیں ہوگی. علی وجہ الاتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا، اور ہر لائن کا علم، عقائد کا علم دیا گیا، عبادت کا علم دیا گیا، معاشرت کا علم دیا گیا، معاملات کا علم دیا گیا. ہر لائن کا
وہ علم غیر منسوخ ہے، تبدیلی بھی نہیں ہوگی، نسخ بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ محفوظ علم رہے گا۔ یہ جب تک لوگ اس کی طرف اپنے حاجت محسوس کریں گے اور اس پر استفادہ کے لیے متوجہ ہوں گے تو ان کو وہ علم دے دیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ ہی علم کی طرف توجہ نہ کریں، جیسے آج ہمارا دور ہے، لوگ مادیت کا علم تو سیکھتے ہیں، دینیات کا علم نہیں سیکھتے، جو سیکھتے ہیں وہ بھی تھوڑا۔ اس لیے اس دعوت کے ذریعے سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس دعوت کے ذریعے سے امت کے اندر علم کا رجحان پیدا کیا جائے، علم کا رجحان پیدا کیا جائے، عمل کی رغبت پیدا کرائی جائے، علم کا رجحان ہو اور عمل کی رغبت ہو، دونوں باتیں ہوں۔ اس لیے علم کے فوائد، علم کے فضائل اور علم کے نہ ہونے کے نقصانات، یہ علم آیا نبیوں کے ذریعے سے دو طریقے کا، ایک فضائل کا علم آیا، ایک مسائل اور طریقوں کا علم آیا۔ ایک فضائل کا علم آیا، فضائل کا علم اس لیے سکھایا ہے کہ آدمی اپنے عمل کی قیمت سمجھے۔ جس طرح تاجر آدمی کوئی بھی چیز بیچتا ہے تو اس کے سامنے دو باتیں ہوتی ہیں کہ یہ چیز میرے یہاں کتنی قیمت میں آئی ہے اور میرے یہاں سے نفع کے لیے کتنی قیمت پر جا رہی ہے۔ پتہ ہے تاجر اس کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے یہاں کتنی قیمت میں آئی اور میرے یہاں میرے نفع کے لیے کتنی قیمت پر جا رہی ہے، تو اس کے سامنے اصل چیز کی قیمت بھی ہوتی ہے اور اپنا نفع بھی ہوتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی تاجر تجارت نہیں کرتا کہ خالی سامان کی لین دین ہو اور نفع نہ ہو، انہیں تجارت تو نفع کے لیے ہی ہوتی ہے، بغیر نفع کی کوئی تجارت نہیں کرتا کہ جتنے میں لائے تھے اتنے میں دے دیا، ایسا نہیں، بلکہ نفع کے ساتھ تجارت کرتا۔ تو جس طرح دنیا کے بازاروں میں لوگ مالوں پر نفع کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو بھی ایک طرح سے بازار بنایا۔ كل الناس يغدو فبائع نفسه موبقها وموبقها، کہ ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے اور صبح شام میں وہ روزانہ سودا کرتا ہے، بیچتا ہے، لیتا ہے، بیچتا ہے، لیتا ہے، اسے تاجر بیچتا بھی ہے، لیتا بھی ہے۔ تو فرمایا كل الناس يغدو فبائع نفسه موبقها وموبقها، کہ ہر آدمی دنیا میں سوداگر ہے، دنیا میں تاجر ہے، اور آدمی کی چیز کا تاجر ہے۔ کسانوں کے تاجر کو ہم کو معلوم ہے کیا کیا بیچتے ہیں، لیکن ہر آدمی تاجر ہے جو کسی چیز کا تاجر ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت کا تاجر ہے، کہ وہ دنیا میں اپنی صلاحیت لگائے گا، کبھی تو وہ دنیا میں اپنی صلاحیت کھوٹ کے کام پہ لگائے گا، ان کو کھوٹ آئے گی، اور کبھی اپنی صلاحیت ہے خیر کے کام پر لگائے گا اور نفع کمائے گا، جیسے کا انتظام کرے گا۔ كل الناس يغدو فبائع نفسه موبقها وموبقها، کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت لگائے گا اور اپنی صلاحیت لگا کر یا تو نفع کمائے گا، کامیاب ہو جائے گا، یا کھوٹ میں اتر کر برباد ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صلاحیتوں کو کہاں لگانی ہے تاکہ نفع آئے اور کھوٹ سے بچے۔ ہماری صلاحیت کہاں ہے؟ کیونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ صلاحیت دی ہے، ایسی صلاحیت کسی مخلوق میں نہیں ہے، جیسے انسانی صورت کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ انسانی صورت خلقکم فاحسن صورکم، تم کو پیدا کیا اور تمہاری اچھی صورت بنائی، ایسی صورت کسی مخلوق کی نہیں ہے جو انسانوں نے ہے۔ جس طرح ان کی صورت نے اس کو ممتاز بنایا ہے، ایسے اس کی صلاحیت نے بھی اس کو ممتاز بنایا، اپنی صورت میں بھی یہ ممتاز ہے
اور اپنی صلاحیت میں بھی یہ ممتاز ہے. ایسی صلاحیت کسی مخلوق میں نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس معادن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فتح. لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. سونا چاندی زمین میں ہوتا ہے, اس کی کانیں ہوتی ہیں, وہ مٹی کے نیچے ہوتی ہے. جب اس کو نکالو گے نہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں. تو پیشاب کریں گے ہاں ان کو کیا معلوم ہے سونا ہے. اس کی قیمت جب ہوگی جب وہ مٹی میں سے باہر نکلے گا. بازار والے اس کو خریدیں گے, اس کی دھلائی ہوگی, پھر اس کو بھاؤ دیا جائے گا. آج سونے کا یہ بھاؤ ہے, آج چاندی کا یہ بھاؤ ہے, روزانہ آپ کرنا ہے. اس کو تو قیمت دیتے ہیں اس سونے کو. ہاں تو حضور مثال دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ایسے ہیں کہ سونے چاندی کانے یعنی مٹی میں دبے ہوئے ہیں. مٹی میں دبے رہنے کی وجہ سے اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ مٹی سے بنا تھا پھر مٹی میں جائے گا, کوئی قیمت نہیں. پھر اس کو قیمتی کیسے بنایا جائے؟ اس کی دھلائی ہوگی, اس کی صفائی ہوگی, اس کی دھلائی ہوگی, اس کی صفائی ہوگی. من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا. کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا. یہ کسی سے پاکیزہ؟ اللہ کی نامرضیات سے. اللہ کی نامرضیات سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا کہ کوئی وصف اپنے اندر ایسا نہیں آنے دیا کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو یا اللہ کے ہاں وہ ناپسندگی ہو. ایک چیز ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے, وہ ہے کفر. ولا يرضى لعباده الكفر. اللہ بندے سے کفر پر کبھی راضی نہیں ہوگا. اپنے آپ کو ایک تو پاک کرنا ہے کفر سے. دوسرا جو کفر کی خصلتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. کفر کی کیا خصلت ہے؟ کفر کی خصلت معصیت ہے. کفر کی خصلت جو ہے وہ معصیت ہے کہ اپنے آپ کو ہر معصیت سے پاک رکھنا ہے. عیسیٰ کا قطب من تزکا کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک بنایا. تو کفر سے, کفر کی خصلتوں سے, کفر کے اعمال سے اپنے آپ کو پاک رکھا. وذکر اسم ربہ, اور اپنے رب کا نام لیا, اپنے رب کا ذکر کیا. ذکر کا مصداق جو ہے وہ اطاعت ہے. ذکر کا مصداق وہ اطاعت ہے. کل مطیع ذاکر, جو بھی اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں. تو ذکر اللہ کی اطاعت کا نام ہے. اس لیے حکم ہے کہ ذاکر بنو, یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے بنو, اور عالم بنو تاکہ اطاعت کے حدود قیود معلوم ہو جائے. اطاعت کے حدود قیود کتنے ہیں, کہاں تک اطاعت کہلاتی ہے, کہاں تک اطاعت صحیح ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں ہم کو یہ علم دیا, اور یہ بڑی نعمت ہے. اللہ کی پہچان اس علم کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس علم سے سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے توحید کا علم دیتے ہیں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ إِلَىٰ آخِرِهِ. نبی سے کہا جا رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ توحید کا علم دیا جائے, یہ بنیاد ہے. یہ کیا ہے؟
یہ بنیاد ہے، اللہ کی یکتائی، اللہ کی بڑائی، یہ بنیاد ہے۔ تو اس کا نبی کو علم دیا جا رہا ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت زمینوں میں آسمانوں میں صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اللہ آسمانوں میں بھی اللہ ہے، وہ معبود ہے، اور زمینوں میں کوئی معبود ہے، اس طرح کوئی معبود نہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات شرکت سے پاک ہے، اس سے پاک ہے، شرکت سے پاک ہے، وہی عبادت ہوتا ہے۔ بری ذات الرحمت غنی ملک تعریف کرنے والا اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ بری ذات الرحمت غنی ملک اللہ کی ذات پاک ہے، کسے کہ جد سے بھی اور جنس سے بھی، اللہ کا کوئی جد بھی نہیں ہے اور اللہ کے کوئی جنس بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، جد مقابل طاقت کو کہتے ہیں، جیسے آگ اور پانی، اس کو جد کہتے ہیں۔ اور ایک جنس ہے جیسے مرد عورت، یہ ایک جنس ہے طاقت، وہ ایک جنس، اللہ کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ضد ہے نہ اس کی کوئی جنس ہے۔ کہ بڑی ذات الرحمت غنی ملک اتنے بادشاہ ہوتے ہیں دنیا میں، وہ اپنی رعیت کی وجہ سے بادشاہ ہوتے ہیں۔ جس کو رعیت ووٹ نہیں دیتی اس کا کچھ نہیں، کوئی جماعت نہیں۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی جنات انسان اس کی عبادت کریں گے تو وہ اللہ رہے گا، اور یہ لوگ نہیں کریں گے تو پھر وہ گرے گا، ایسا ہے۔ ہاں، یہ جو کتابیں ہم کو پڑھائی گئی ہیں اس کو تو بہت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، نہیں تو انہیں آدمی اللہ کو نہیں پہچانے گا۔ اس میں کہا کہ بڑی ذات رحمت غنی ملک اس کی ذات بڑی ہے، جس سے بھی اور جن سے بھی، اس کے مقابلے کی بھی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے موافقت کی بھی کوئی طاقت نہیں، وہ اکیلا ہے اپنے طاقت۔ دوسرا کہ اللہ کی ذات جناتوں اور انسانوں کی اطاعت اور عبادت سے بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات جناتوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا تو کیا ہے، لیکن اس کے ذات جن کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ عبادت کریں گے تو اللہ اللہ رہے گا اور نہیں کریں گے تو بھی اللہ کیسا دیں گے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بڑی ذات غنی ملک اس کا ملک غنی بے نیاز ہے جناتوں اور انسانوں کی عبادت، وہ بغیر جناتوں کے انسانوں کی عبادتوں کے پہلے سے ہے۔ جی ہاں، جب جنات نہیں تھے جب بھی وہ اللہ ہے، اب بھی وہ اللہ ہے اور آتے وہ اللہ اصل صحابت۔ یہ توحید کا علم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر عبادت کی لائن کیوں کھولی ہے اللہ نے؟ کہ عبادت کی لائن اللہ نے بندوں کی اعانت کے لیے کھولی ہے، تو عبادت کے ذریعے سے ان کو مدد دینی ہے کہ وہ عبادت کریں گے اللہ سے مدد لیں گے، وہ عبادت کریں گے اللہ سے مدد لیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کریں گے اور دوسرے سے مدد لیں گے۔ یہ طریقہ کار ہے کہ اللہ کی مدد لینے کے لیے، اللہ کی مدد لینے کے لیے اللہ کی عبادت، عبادت کو صحیح کرنے کے لیے، عبادت کو کامل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں علم عطا ہر امت کی استطاعت کے مطابق ان کو علم دیا ہے تاکہ وہ اس علم کی روشنی میں اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اس لیے علم دین کا سیکھنا ضروری ہو گیا کہ اگر وہ علم دین نہیں سیکھیں گے تو وہ اللہ کے حق کو نہیں پہچانیں اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو بھی نہیں جانیں کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، بلکہ
اپنی زندگی کی ضرورتوں کو سمجھیں گے، ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے۔ دعوت اور تبلیغ میں یہ ہے کہ زندگی کی ذمہ داریاں بتانی، زندگی کی ضرورتیں تو وہ خود ان کی سمجھ میں آئے گی کیا کیا ضرورت ہے، اس کے بتانے کی ضرورت زیادہ ہوتی نہیں، لیکن زندگی کی ذمہ داریاں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تیری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، کیونکہ ہماری زندگی میرے دوستوں وہ ذمہ داریوں کی زندگی ہے، ہم سے حساب کتاب ہوگا۔ ذمہ داری کا مطلب یہ ایک کام سونپا ہے اور اس کام کے ختم ہونے کے بعد، اس کا ٹائم ختم ہونے کے بعد اس کے پیچھے حساب کتاب، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی صحیح بات۔ ان سب کا ہمارے پاس لوٹ کر آنا بھی ہے اور ان کا حساب بھی ہمارے پاس ہوگا۔ ہماری زندگیاں میرے دوستوں ذمہ داریوں کی زندگی ہے۔ ہماری زندگی کی ذمہ داریاں وہ دین کی ذمہ داریاں وہ اصل ہے کہ اگر دین کی ذمہ داریاں پوری ہوگی تو دنیا کی ذمہ داریوں میں رہبری ملے گی، دنیا کے کاموں میں رہبری ملے گی۔ اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، دنیا کو حاصل کرنا اس لیے ہے کہ اس نے ہمارا گزارا ہے، دنیا میں ہمارا گزارا ہے۔ اس کو قرآن نے بتایا ہے کہ متاع، انما هذه الحیات الدنیا متاع، تو دنیا کی زندگی کیا ہے کہ گزارا، حاکم بن کے بھی گزر جائے گا، جی ہاں زمیندار بن کے بھی گزر جائے گا، مزدور بن کے بھی گزارا۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی کا گزارے کا نام ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کیا ہے کہ آخرت جو ہے وہ دار القرار ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں۔ اس لیے نبیوں کی دعوت میں آخرت پر ہی زور دیا جاتا ہے کہ اپنی آخرت کوئی نہ بگاڑے، اپنی آخرت کوئی نہ بگاڑے دنیا کی وجہ سے۔ اگر دنیا کی وجہ سے اس نے آخرت بگاڑی تو دنیا رہے گی نہیں اور آخرت بگڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعوت دی ہے، یہ دعوت دی ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دعوت ہے کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہ بڑا انعام ہے، یہ بڑا انعام کہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے لیے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں، سمندر کی خشکی کی ہر چیز آپ کو، ان دنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی، اور تم کو وَإِنَّكُمْ خَلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم کو آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا۔ یہ دعوت ہے کہ دنیا اللہ سب کو دیں گے ان کی قسمت میں، پھر ایمان والا اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائے گا اور کافر اپنی دنیا سے دنیا بنائے گا۔ ان ہے اللہ حیاتنا الدنیا، وہی کہے گا کچھ نہیں، یہی ہے، باقی کچھ نہیں، وہ آخرت کو مانتا نہیں، یہ آخرت کو بھی مانتا ہے دنیا کو بھی مانتا ہے، اور اس کو یہ رہبری دی گئی ہے مسلم کو کہ وہ اپنی دنیا سے آخرت بنا، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا۔ جیسے زمیندار زمین سے فصل لیتا ہے، چاولوں کی فصل، گندموں کی فصل، جو کی فصل، وہ اپنی زمین سے فصل لیتا ہے، ایسے کام اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یہ دعوت ہے میرے، تو اس لیے ہماری دعوت، ہماری محنت دراصل اپنی آخرت بنانے کے لیے، اس لیے ہم اس کے پابند ہیں کہ اپنی دنیا کو ایسا استعمال کریں گے کہ جس کی وجہ سے آخرت برباد نہ ہو، بلکہ آخرت بنتی چلی جائے۔
تو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا، اور دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے، مختلف اوقات پر، مختلف ضرورت پر مختلف اعمال ہیں، یہاں یہ کرو، یہاں یہ کرو، یہاں یہ کرو، کہ دین یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے موقع موقع کے اعمال اس کا وجود میں آنا ضروری ہے تاکہ دنیا سے آخرت بنے۔ اس لیے اپنے دین پر استقامت کا ہم کو حکم ہے تاکہ اعمال بنتے چلی آئیں۔ نبی کو ایک حکم استقامت کا دیا جاتا ہے، اور نبی کی تابع داری میں امت کو بھی استقامت کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم پر دین بھی ہے ہمارے لیے، اور دین کے لیے استقامت بھی ہے۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أي ومن آمن معك۔ اے نبی اپنے دین پر قائم رہو، ثابت قدم رہو، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اپنے دین پر ثابت قدم رہے، قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے ذریعے ذمہ داری دی ہے کہ دین کو علم کی روشنی میں لو، اور علم کی روشنی میں لے کر اپنے اندر استقامت پیدا کرو۔ اپنے اندر کیا پیدا کرو؟ استقامت اور پابندی پیدا کرو۔ یہ حکم ہے، جب تک پابندی نہیں ہوگی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ کبھی کیا، کبھی نہیں کیا، کبھی ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ پابندی، استقامت، اور استقامت کا حکم نبی کو بھی ہے، استقامت کا حکم امت کو بھی ہے۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أي ومن آمن معك۔ آپ استقامت اور پابندی کے ساتھ رہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اس کی پابندی کریں۔ ایک ذمہ داری جس طرح دین سیکھنے کی ہے، دوسری ذمہ داری اپنے آپ کو دین کا پابند کرنے کی ہے کہ اپنے آپ کو دین کا پابند کرو، چاہے وہ عمل مستحب ہو، فرض نہیں ہے، لیکن اس کی پابندی کرنی، مستحب سمجھ کر پابندی کرنی۔ حضرت علی فرماتے تھے میں نے تسبیحات فاطمہ جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کبھی فوت نہیں ہوئی۔ اس بات سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کی زندگی سے خالی پھرنا نہیں لینا ہے اور خروج نہیں سیکھنا ہے، بلکہ جس طرح خروج سیکھنا ہے باقی چیزیں بھی سیکھنی ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ان کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ میں نے جب سے سنا ہے وہ کبھی پہنچی نہیں۔ تو سوال کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ہمارے ملکوں میں نہیں ہوتے، دوسرے ملکوں سے کوشچن سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کی تصدیق کرنی بہت نہیں ہوئی کہ نا، کیا فلاں موقع پر میدان جنگ میں تھے، رات دن آپ سے مقابلہ ہو رہا تھا، آپ مقابلے میں کر رہے تھے اور بہت مشغول تھے، وہاں تصدیق پڑی تھی؟ فرمایا ہاں وہاں بھی تصدیق پڑی۔ میدان جنگ میں مسجد کے صفوں میں تو پڑھ لیتے ہیں، میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے تلواروں کے سائے تلے تو وہاں میں نے تصدیق فاطمہ پڑھی۔ یہ مثال کس بات کی ہے معلوم ہے؟ استقامت کی۔ اور عمل مستحب ہے، کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، اس کو مستحب کہتے ہیں، اس کو مستحب کہتے ہیں۔ مستحب کی اس لیے پابندی ہے کہ وہ میدان جنگ میں بھی ختم نہیں۔ اس لیے فاطمہ کا حضور نے حساب بتایا ہے، جیسے چھوٹے بچے کو اس کا معلوم نہیں، میں جو چھوٹا تھا کہ گھڑی بزرگ تو بڑی بڑی گھڑیاں دیواروں پر لگتی تھی، یہ والی نہیں تھی، تو میرے والد نے مجھ کو گھڑی دیکھنا سکھایا۔
تو فرماتا میں تمہارے مثل والد کے چھوڑو تو شریف، میں تمہارے لیے مثل والد کے مانا لکھوں مثل والد، باپ کو کتنی ہمدردی ہوتی ہے. یہ تجریب فاطمہ کا حساب بتایا، اس کو میں کہہ رہا تھا. کیا حساب بتایا؟ تصویر فاطمہ کب پڑھی جائے گی کہ 6 مرتبہ پڑھی جائے گی، کیونکہ اس میں ایک بات آ گئی، 5 نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے یہ 6 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. تو کتنے ہوئی کلمات؟ 600 ہوئے، 600 کلمات ہوئی. سبحان اللہ الحمد للہ اور دنوں میں لگی، اور ایک مرتبہ کے سبحان اللہ پر 10 نیکی ملتی ہے. تو کتنی نیکی ہو گئی؟ 6000. کیا بتایا؟ تسلیم فاطمہ پر 6000 نیکی روز ملتی ہے. لیکن اس کے کرنے والے فرمایا تھوڑے. یہ بھی تو پوچھا اس کے کرنے والے کیوں تھوڑے ہیں جب اتنی بڑی نیکی ہے اور اتنا آسان ہے؟ تو باپ کی طرح ہر بات بتاوے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی سلام دیتا ہے تو اس کو شیطان کو ایک کام یاد دلاتا ہے، صرف بھلا کام ہے، وہ سلام پھر کے پاس جاتا ہے. تو تصویر رہ گئی، وہ تصویر رہ گئی، اسے 1000 بنتی تھی روز. کسی کو روز $6000 ملے تو اس کا تو دماغ روز 6000 نیکی ملتی ہے. یہ باپ کہلاتا ہے دعوت میں فضائل کا باپ. اس کی طرف ہماری توجہ بھی برابر جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں. یہ دعوت میں فضائل کا ایک باب ہے کہ فضائل کماؤ اور فضائل پر لوگوں کو لاؤ تاکہ وہ اپنے عمل کی قیمت سمجھیں گے. اپنی عمل کی قیمت سمجھیں گے تو آخرت بنائیں گے، کیونکہ عمل کا آخرت کے لیے ہوتا ہے. ہونا یہ ایسا فرماتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے مسائل پر فضائل کا علم مقدم ہے. پہلے فضائل کا معنی آئے گا امت میں اور وہ اپنے عمل کی قیمت سمجھے گا تو مسئلہ پوچھے گا کہ اس کے صحیح کرنے کا کیا طریقہ. جسے کسی نے صلاۃ التسبیح کی وجہ سنی تو اب وہ پوچھے گا صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے؟ مسائل اور طریقوں پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. ہم لوگ شروع میں یہ تبلیغ کے کام کے لیے بمبئی جاتے ہیں. ہم کو وہاں سے تبلیغ ملی بمبئی سے، ہمارے میلے کو خاص طور سے. تو وہ ہم سے فرماتے تھے وہاں سے پرانے بالکل سادے کھڑا کہتے تھے، کھڑا ہو جاتا جب تک کے بتا فضائل یہ فائدہ اٹھاؤ، یہ فضائل سے کئی فائدہ اٹھاؤ کہ فضائل کی کتابیں پڑھو، حلقوں میں پڑھو، لوگوں کو جمع کر کے سفروں میں پڑھو، پھر اکیلے اس کا مطالعہ کرو. اکیلے اس کا مطالعہ کرو. فضائل کے حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے. حلقوں میں پڑھو، سفروں میں پڑھو، اکیلے پڑھو، اور جب دعوت دینے کے لیے جاؤ تو فضائل کے علم کا استعمال کرو. امت کو فضائل سے وابستہ کرو کہ تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا. مسجد میں جاؤ گے تو ہر قدم پر نیکی، ہر قدم پر خدمات، ہر قدم پر درجہ بلند ہوگا. اور مسجد میں جائے گا تو خدا کا مہمان ہو جائے گا. یہ فضیلت کی لکھا ہے. مسجد میں جائے گا تو اللہ کا مہمان. جی ہاں، اس کی مہمانی طے ہو گئی، تیار. جب یہ مرے گا تو مہمانی سامنے آ جائے گی. جب مسافر
مسافر مہمان جب گھر پر آ جاتا ہے میزبان کے یہاں تو اس کی مہمانی کا سامان انتظام کر دیا کھاؤ پیو آرام کرو. یہ فضائل ہے ہماری دعوت میں. میرے دوستوں ایک تو فضائل کہ اس کا خوب چرچا ہونا چاہیے. برٹش حکومت اس وقت میں جو عمل کرے اس کے سامنے اس کی فضیلت ہے. آپ فضائل کا مطالعہ کریں یہ تو دو باتیں ملیں گی. ایک کسی عمل کی اہمیت اور ایک کسی عمل کی فضیلت. اہمیت یعنی اس کا اللہ رسول کہنا کیا وزن ہے, فضیلت نہیں وزن. جیسے فجر کی نماز کی 2 سنت ہے. فجر کی نماز کے 2 سنتوں کے بارے میں آپ کسی صحابی سے پوچھو کہ فجر کے 2 جمع سنتوں کے بارے میں کیا رائے ہے تو وہ دنیا میں آپ یہاں سے دیتا ہے. ہاں یہی جواب ملے. فجر کی نماز کی 2 رکعت سنت کہ وہ دنیا ماں فیہا سے بہتر ہے. آپ نے سفر میں بھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا ہے. اس کو اہمیت کہتے ہیں. عبادت تو 2 ہے اور ہلکی پڑھنا مستحب ہے. تو فجر کی 2 رکعت نماز سنتوں کو ہلکا پڑھو. ایسا صدیقہ کا فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں کو بہت ہلکا پڑھتے تھے. ہاں رکوع سجدہ پورا کرتے لیکن سنتیں دونوں بہت ہلکی پڑھتے. یہ باتیں اتباع کے لیے بتائی جاتی ہے کہ فجر کے 2 نماز سنتیں پڑھنے ہیں اور ہلکی پڑھنے ہیں. ظہر کی 4 نماز سنتیں پڑھنی ہیں اور لمبی پڑھنی ہے. ابن ذکر کا یہ مطلب ہے. ظہر کے 4 سنتیں کیسے پڑھیں گے؟ لمبی. یطیلوا فیہن حدیثوں میں جب آپ 4 سنت پڑھتے تھے تو لمبی پڑھتے تھے. ہم نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کے درس بیان کریں کہ رمضان میں وہ ظہر کی اذان ہوتے ہی نیت بند ہے. سہارنپور میں اذان اقامت میں آدھا گھنٹہ ایسا ہوتا تھا, بچنا بھی ہوتا تھا. وہ 4 سنتوں میں ایک پارا پڑھتے تو ان کا یہ قرآن ظہر کے 4 سنتوں میں پورا ہوتا تھا. قرآن مجید ظہر کے 4 سنتوں میں پورا ہوتا. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 4 سنتیں لمبی پڑھتے تھے. یہ اس کی کیفیت. فجر کی 2 سنتوں کو ہلکی پڑھتے تھے, اس کو لمبی پڑھتے تھے. یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہے کہ مسلمان اپنے نبی کا اتباع کریں. دعوت بغیر اتباع سے نہیں ہوتی. دعوت علم و ذکر کے ساتھ اور علم و ذکر کے اتباع کے ساتھ. اسی کی کمی ہے ہمارے اندر. دعوت علم و ذکر کے ساتھ اور علم و ذکر کے اتباع کے ساتھ. اس لیے علم و ذکر کو تو خوب کھل کے امت کو سمجھانا چاہیے. آپ لوگ علماء ہیں, انہیں کے عوام کی طرح سے آتی پھریں. پھرنا ہے لیکن علم و ذکر کی پٹری پر. جیسے گاڑی اپنی پٹری پر چلتی ہے, بغیر پٹری کی گاڑی چلتی ہے آپ یہاں؟ بغیر پٹری کی گاڑی چلتی ہے؟ نہیں چلتی. ہماری تبلیغ, ہماری دعوت, ہماری زندگی وہ علم و ذکر کی پٹڑی پر ہے. اس وقت میں کیا حکم ہے اور اس وقت میں حکم کا کیا طریقہ ہے, پھر اس کی کیا فضیلت ہے. یہ مطلب ہے علم و ذکر کا. اس وقت میں کیا حکم ہے کہ اس وقت یہ کہ 2 سے 4 سنتیں پڑھی جائے گی اور وہ لمبی پڑھی جائے گی. فجر کی 2 سنتیں پڑھی جائے گی اول وقت میں, لیکن وہ ہلکی پڑھی جائے گی. پھر آیا اثر کا نقطہ. اثر کے وقت میں کیا ہے کہ اثر کے وقت میں 4 رکعت سنت پڑھی جائے گی لیکن اس کی تاکید نہیں ہے, بلکہ پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے. جو اثر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے. واجب نہیں کیا ہے, دعا دی ہے.
منشا یہ ہے کہ لوگ پڑھے. کیا دعا دی ہے؟ تو حدیث شریف میں ہے کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا. اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اثر سے پہلے جانے لگانا سنت پڑھے. جس کو نبی کی دعا لینے ہو وہ اثر کی سنتیں پڑھے. تو میرے ساتھی جو ہوتے ہیں میرے ساتھ دیکھنے والے ان کو معلوم نہیں تھا. میں نے وہاں دہلی میں یہ حدیث سنائی تو انہوں نے اثر کی 4 سنتوں کو پکڑ لیا. یہی مذاکرہ ہے فضائل کا کہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. مسلمانوں کو یاد دہانی کراؤ اس کی اعمال کی فضیلت کی. ہاں تو یہ مذاکرہ ان کو فائدہ دے گا یعنی وہ عمل کریں گے شوق سے کہ میں اثر کی 4 سنتیں پڑھوں گا تو مجھ کو اپنے نبی کی دعا ملے گی کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا. اللہ اس بندے پر رحم کرے کہ تو اثر سے پہلے 4 کا سنت پڑھا کرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرے دوستوں جو علم ہم کو ملا ہے وہ اطاعت کرنے کے لیے ملا ہے. اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے رسول کی بھی ہوتی ہے ذمہ داروں کی بھی ہوتی ہے اور اس کے یہ فضائل انہوں نے مثال کے طور پر کہا. اور یہ فضائل امت کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں اور اللہ ہم کو یہ دے گا. عمل بھی کریں گے فضائل بھی سامنے ہوں گے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ یقین کی. فضائل سے یقین پیدا ہوتا ہے. فضائل اور وعیدوں سے خوف پیدا ہوتا ہے. فضائل سے اندر یقین پیدا ہوتا ہے اور وعیدوں کے مذاکرے سے خوف پیدا ہوتا ہے. خوف کی بھی ضرورت ہے تاکہ معصیت اور گناہوں سے بچے اور شوق کی بھی ضرورت ہے تاکہ عمل میں آئے. اس لیے وعید اور وعدہ دونوں نبی کی دعوت میں ہوتے ہیں. دعوت اسی علم سے پروان چڑھتی ہے. اگر دعوت کے ساتھ فضائل کا علم نہیں ہے تو پھر اس میں جان نہیں ہے. اس میں جان نہیں ہے. کر لیں گے دیکھا دیکھی نہیں دیکھا دیکھی نہیں کریں گے. سیکھا سیکھی کریں گے. سیکھ کریں گے سیکھ کر کریں گے سکھا کر کرائیں گے. کیونکہ اس علم کا یہی تقاضا کہ وہ زندگی پر اثر ڈالے. جس طرح دوائیں جو ہے وہ بدن پر اثر ڈالتی ہیں اور بیماری کو دور کرتی ہے. ایسے فضائل کا علم کہ وہ زندگیوں پر اثر ڈالے گا اور جو تقاضے دین کے ہیں وہ فضائل کی روشنی میں پورے کیے جائیں تو بوجھ نہیں ہوگا بلکہ شوق ہوگا. کیا ہوگا؟ شوق ہوگا. بوجھ نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے یہ دینے والے ہیں اللہ مجھے یہ دینے والے ہیں. ہاں اس لیے میرے دوستوں دعوت میں ایک تو فضائل کا استحضار ہو تاکہ جان مال کو شدید خرچ کرنے میں یہ چیز مددگار بنے. ہم اپنے جان مال سے اپنی آخرت بھی بنائیں اور اپنے جان مال سے اپنے دین کے مددگار بھی بنیں. کیونکہ ہم کو دونوں باتوں کی ذمہ داریاں دی ہیں کہ اپنے دین کے مددگار بنو. کونوا انصار اللہ. ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو تم اپنے دین کے مددگار بنو. اپنے دین کو پانی پہنچاؤ تاکہ اس میں تازگی آئے. پانی سے اللہ ہر چیز کو تازہ کرتے ہیں. ایسے دین کو نصرتوں سے تازگی آ رہی ہے کہ دین کو سیکھنا دین کو سکھانے کی دعوت دینا اور جو سیکھنے کے لیے آ رہے اس کو سکھانا اور جو نہ آ رہے اس کو دعوت دے کر ترغیب دینا تاکہ اس کی زندگی مقصد کرا جائے. نصرت کا درجہ بڑا ہے. حضور فرماتے ہیں ہجرت کا ہوتی تو میں بھی نصرت والا ہوتا. تو میں کو ہجرا میرا انصار کہ ہجرت ہوئی اس لیے ہم پر ہجرت فرض ہو گئی تو ہجرت ہوئی اب مہاجر ہو گئے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہم انصاری ہوتے. تو ہجرت کے بعد نصرت کا درجہ ہے.
ہمارے اوپر نصرت کی ذمہ داری ہے، وہ اجتماعی ذمہ داری ہے، اور استقامت کی ذمہ داری ہے وہ انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی میں اپنے دین کے کاموں پر استقامت کے ساتھ رہے. یہ حکم ہے کہ اپنی انفرادی زندگی کو دین کے کاموں پر استقامت کے ساتھ استعمال کرو. یہ حکم نبی کو بھی ہے اور یہ حکم محمد کو بھی ہے. استقامت کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرنا، اور پابند کرنے کی وجہ اسی ہوتی ہے کہ اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے. یہاں حالات آتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، اجتماعی بھی انفرادی بھی، آدمی پر حالات آتے ہیں. تو حالات میں کیا کریں؟ کیا حال کے حساب سے زندگی گزارے یا حکم کے حساب سے زندگی گزارے؟ کہ بھائی جیسا حال ہوگا ویسا کریں گے، کہ نہیں جیسا حکم ہوگا ویسا کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسا حال ہوگا ویسا کریں گے کہ نہ جیسا حکم ہوگا ویسا کریں گے. حکم مشکل ہو جائے گا کیونکہ حال اچھا نہیں ہے. حکم مشکل ہو جائے گا کہ حال اچھا نہیں ہے. تو کہا کہ تم نے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. حکم ایک ہوتا ہے، اس کے ادا کرنے کے طریقے بہت ہوتے ہیں. سمجھ نہیں بات؟ جسے دوائیں ہوتی ہیں، اب تو آج کل کی دواؤں کی مثال میں نہیں دیتا، وہ تو خالی ٹیبلٹ لیں گے. ہمیں طریقہ علاج میں 4 طریقے سے دوائیں دی جاتی ہماری یونانی میں. پینے کی دوا، کھانسنے کی دوا، گولی نگلنے کی دوا اور چاٹنے کی دوا. 4 طریقے. کیونکہ کسی چیز کے طریقے متعدد ہوں گے تو آسان ہو جائے گا. اس طریقے نہیں کر سکتے ہو جلدی کر لو. تو حکم ایک ہوتا ہے لیکن اس کے ادا کرنے کے طریقے متعدد ہوتے ہیں. تو پھر وہ حکم مشکل نہیں ہے کہ اس طریقے سے نہیں چل سکتے ہو تو اس طریقے سے کرو، اس طریقے سے نہیں چل سکتے ہو تو اس طریقے سے کرو. تو ہم کو حکموں کا بھی علم دیا ہے، طریقوں کا بھی علم دیا ہے. ابھی ہماری کمنسی بھی ہے کہ ہم اس کو سیکھتے نہیں ہیں اور پوچھتے بھی نہیں ہیں. حالانکہ ہم کو سیکھنے کا بھی حکم ہے، پوچھنے کا بھی حکم ہے. بس اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو، بغیر پوچھے غلط مت کرو. یہ حکم ہے، یہ حکم ہے کہ بس اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. کہ تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. وکیلوں سے پوچھتے ہو، ڈاکٹروں سے پوچھتے ہو، بلڈروں سے پوچھتے ہو، سب سے پوچھتے نہیں پوچھتے اپنے حاجتوں کے لیے. جس طرح اپنے حاجتوں کے لیے پوچھتے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے دین کے لیے پوچھو. پوچھنے پاچھنے کا رواج ختم. نہ پوچھنا ہوتا تھا جاننے کے لیے اور جاننا عمل کے لیے کہ اس کے ذریعے سے زندگی طریقوں پر آئے گی، زندگی علم پر آئے گی. اس کر کے پوچھا کرو. نہیں پوچھو گے تو وہ علم کا ناش ہو جائے گا. کسی نے پوچھا بھی نہیں اور عمل ہوا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں عمل ہوا بھی نہیں تو علم کا ناش. یہی ہے آج. اس لیے میرے بھائیوں، دین تو علم و ایمان کا ہی نام ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ علم و ایمان. یہاں کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ہم کو علم دیا ہے. تاکہ ایمان کی وجہ سے اللہ کا تعلق پیدا ہوا، وہ تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. ان تقاضوں کو کیسے پورا کرو گے؟ ان تقاضوں کو ہم پورا کریں گے علم کی روشنی میں. اس لیے ہمارے لیے علم اتارا ہے ہر شعبے کا. مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں ہر شعبے کا علم ہے اور ہر شعبے کے علم کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے علم کے مسائل ہیں.
کیونکہ آپ کا دین کامل ہے، آپ کا دین کامل ہے. تو زندگی کے شعبے ہیں، تجارت کا شعبہ، ملازمت کا شعبہ، مزدوری کا شعبہ، کھیتی کا شعبہ، یہ 4 شعبے ہیں دنیا کے گزارے کے لیے. معیشت کے شعبے کہتے ہیں اس کو. تو ہر شعبے کے لیے علم اترا ہے، فضائل کا بھی، مسائل کا بھی. حکومت کے فضائل بھی ہیں، حکومت کے مسائل بھی ہیں. تجارت کے فضائل بھی ہیں، تجارت کے مسائل بھی ہیں. مزدوری کے فضائل بھی ہیں، مزدوری کے مسائل بھی ہیں. زمینداری کے فضائل میں، زمینداری کے مسائل. بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں فضائل میں، بڑی بڑی کتاب، ہر چیز کے فضائل. دیکھو کہ فضائل کے علم کے ذریعے سے اس عمل کی رغبت پیدا ہوگی. رغبت پیدا ہونے کے بعد اس کا طریقہ پوچھے گا کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ. تو اب طریقوں کا علم آئے گا، اس کو مسائل کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں. تو ہماری اس دعوت کی وجہ سے یہی 2 چیزیں ہیں کہ ہمارے اندر فضائل کا علم آئے اور شریعت سنت کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کی ہے، یعنی زندگی میں گزارا کرنے کے لیے اور حق ادا کرنے کے لیے ایک طریقہ دیا ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے آپ کو ایک طریقہ دیا ہے شریعت کا، آپ اس سے پابند ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے ان طریقوں کے پابند ہیں، اور جب حضور پابند ہیں تو ہم بدرجہ اولا پابند ہیں. یہ مطلب ہے علم کا. ایک طرف فضائل بھی ہمارے پاس ہو، ایک طرف مسائل بھی ہمارے پاس ہو. اور پکی بات ہے کہ عمل کے وقت میں وہ یاد بھی آئے اور دعوت دینے کے وقت میں وہ یاد بھی آئے. جس کو دعوت دینی ہے اور اس کے فضائل کے ساتھ پھر وہ طریقہ پوچھے تو اس کے طریقے بھی بتائیں گے. یہ علم ہے ہمارا کہ فضائل بھی معلوم ہے، مسائل بھی معلوم ہے، طریقے بھی معلوم ہے. امت کو اس لیے حرکت کی ہے میرے دوستوں تاکہ یہ چیزیں ہر طبقے میں آؤ. غریبوں میں، مالداروں میں، تاجروں میں، مزدوروں میں حرکت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی، اور یہ حرکت خالی نہیں ہے بلکہ یہ حرکت اسی وجہ سے کی ہے کہ ان کے اندر ایک دوسرے کے ملنے ملانے سے دین کی سمجھ پیدا ہو، اور دین کی سمجھ پیدا کر کے پھر دین کو پوچھے، پھر یاد کرے اور یاد کر کے عمل کرے، اور اپنے آپ کو بھی عمل پر ڈالے، اپنے گھر والوں کو بھی عمل پر ڈالے، اور پھر دنیا میں پھر ملا کر کے ساری دنیا کو اس کی دعوت دے. علم و ذکر کی دعوت، عبادت کی دعوت، اخلاق کی دعوت، اخلاص کی دعوت، قربانی کی دعوت. دعوت میں یہ ساری چیزیں. دعوت میں صرف عروج نہیں، عروج کی ایک محسوس شکل ہے زندگیوں میں رہنے کے لیے، لیکن مقصود یہ ساری چیزیں. مجھے اس باتوں کو میرے لوگوں کو سمجھنا بھی ہے اور امت کو سمجھانا بھی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ سمجھانے میں کمی نہ کرو. لوگ سمجھیں گے، لوگ بات لیں گے، سمجھانے میں کمی نہ کرو. سمجھانا ہے لوگوں کو، دفعہ سمجھانا، نقصان سمجھانا، طریقہ بتانا، یہ مطلب ہے سمجھانے کا. پہلے نفع نقصان سمجھاؤ تاکہ شعور پیدا ہو جائے اس عمل کے لیے. یہ جب اس عمل کے لیے شعور پیدا ہو تو پھر اس عمل کا طریقہ بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس علم کو دنیا میں زندہ کیا ہے. مشینوں سے دین زندہ نہیں ہوا ہے جو آپ لے کے بیٹھے روزانہ. مشینوں والا دین نہیں ہے، دلوں والا دین ہے. کون سا دین ہے؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. مشینوں والا نہیں. مشین بگڑ جائے تو دین بگڑ گیا. ہاں تو مشین خراب ہے. تو مشینوں والا علم آپ کو نہیں دیا گیا، ہاں بلکہ آپ کو دلوں والا علم ہے. کہ ایمان دلوں میں، علم بھی دلوں میں، نیت بھی دلوں میں. کہ ایمان دلوں میں،
دنوں میں، اور نیت ہے کہاں کہ وہ بھی عمل باہر سے ہوگا. یہ طریقہ ہے. اس لیے میرے دوستوں دعوت کا فروغ اور دعوت کا فروغ تو اس وقت ہوگا جب امت میں تیسرا نمبر آ گیا. ابھی تو ہمارے اندر فرماتے تھے ایک ہی نمبر ہے، چھٹا ہے، اس کو لے کے لوگ پھر رہے ہیں. وہ پھرنا غلط نہیں ہے لیکن پورا بھی نہیں ہے. ہم نے کہا وہ غلط ہے، پورا نہیں ہے. جس کسی کے 6,000 روپے قرض ہو تو 1,000 دیے اور 5,000 کھا گیا. تو ایک نمبر پر عمل ہوا، باقی 5 نمبر غائب ہو گئے. 5 نمبر کی کھوٹ ہے تبلیغ میں. جی ہاں، ایک ہے نفر وہ صحیح ہے، لیکن ایک سے وہ کام نہیں ہوگا تو 6 سے ہوگا. صحیح بات ہے، ایک سے وہ کام نہیں ہوگا تو 6 سے ہوگا. اس لیے تبلیغ بڑھاوا 6 کے 6 نمبروں کی ہے. تو ایمان میں طاقت آوے سب سے پہلے کہ ایمان کی طاقت آئے گی تو حرام سے بچے گا. ایمان میں طاقت نہیں ہے تو حرام سے بچنا نہیں ہوگا. یہ چیز حرام ہے. جب ایمان میں طاقت آئی تو حرام چیزیں چھوٹ گئی. جیسے لوگ پیچھے تھے وہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے آتے تھے، نشے کی حالت ہوتی تھی، منع کیا کہ نشے کی حالت میں مسجد میں مت آیا کرو. لیکن یہ نہیں کہا کہ مت پیو، یہ نہیں کہا کیونکہ ان کے اندر اسے چھوڑنے کی بھی طاقت نہیں. جب ان میں ایمان کی طاقت آئی تو یہ چیزیں حرام تھی. ایسا فرماتی تھی اگر اللہ پہلے سے حرام کرتا یہ حرام ہے یہ حرام ہے تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا. دو بار سے آتی ہے وہ کہیں چھوڑیں گے. لیکن کہاں ان کو ایمان کے راستے میں چلایا گیا، ایمان کی محنت سے، یہاں تک کہ ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ ہلاکت ہے یہ کامیابی ہے. پھر بہت کام ہے. آج بھی وہی بات اس تحریک کے ذریعے سے امت میں وہ ایمان زندہ کرنا ہے جو حلال کو جگا دے اور حرام کو نکال دے، اللہ کے فرائض کو ادا کرے. ہاں، ایسا ایمان کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرے کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے 5 وقت کی. یہ نماز ایسی پڑھنی ہے کہ کوئی نماز ہمارے اوپر باقی نہیں ہے، کوئی نماز باقی نہیں. یہ نہیں کہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے بہت سی نمازیں چھٹی ہوئی ہے وہ ابھی باقی بلکہ میرے دوستوں ہمارا ہر آدمی اپنی نماز کے بارے میں شاہد ترتیب ہو. ہمارا ہر آدمی نماز کے بارے میں شاہد ترتیب ہو کہ اسے کوئی نماز اس کے ذمہ باقی نہیں، جو تھی وہ پوری ہو گئی. نمازوں کے بارے میں شاہد ترتیب بنے. خالی پھرنا ٹھیک ہے لیکن ناقص. کوئی نماز ہمارے اوپر باقی نہیں ہے، ہم شاہد ترتیب ہے. کوئی مالدار ایسا نہیں جس پر زکات باقی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کی بھی دعوت دیتے تھے، خالی نکلنے کی دعوت نہیں دیتے. الدعوت اور فرائض حیات الصحابہ پڑھو، آپ فرائض کی دعوت دیتے. یہ نماز ہے، یہ زکات ہے، یہ حج ہے. کیا فرائض کی دعوت دیتے؟ کیوں؟ فرائض اللہ کے حقوق ہیں. جو چیز فرض ہے وہ اللہ کا حق، اور جو چیز حرام ہے وہ اللہ کی حد بارڈر ہے. یہ حرام میں کوئی نہ جاوے وہ بارڈر ہے، تو فرائض کوئی نہ چھوڑے وہ اللہ کا حق ہے. جو فرائض ہیں عبادتیں وہ اللہ کا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل سے پوچھا یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ؟ اے معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ جو کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. اے معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ لیکن مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیں گے. اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہاں حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے. ہاں، نبوت کی تعلیم میں حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ حق ہے یہ حق ہے یہ حق ہے یہ حق ہے. دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. اس حقوق کو سمجھنے کے لیے تیسرا نمبر ہے. کیا ہے تیسرا نمبر؟ علم و ذکر.
اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، اللہ کی کتاب کا کیا حق ہے. ہاں یہ حقوق کی تعلیم ہے میرے. اس لیے اس کام کو بہت ضروری ہے کہ اس کام کو صحیح سمجھا جائے، صحیح سمجھایا جائے، تاکہ ذہنوں میں فکروں میں وسعت پیدا ہو کہ ہماری کیا کیا ذمہ داری ہے اور کیسی کیسی ذمہ داری ہے. جب کسی کی ذمہ 6,000 روپیہ باقی ہو وہ ایک 1,000 ادا کرے تو اس کو کافی سمجھا جائے گا. تو 6 کے 6 نمبر زندگی میں اس میں سے ایک نفر وہ ٹھیک ہے، لیکن باقی 5 باقی. اس لیے اس کے مذاکرے ہوتے ہیں اور اس کے مذاکروں کو وزن دیا جاتا ہے. یہ زندگیاں ایمان عبادت پر بھی آوے، زندگیاں علم سے در پر بھی آوے، اور زندگیاں انصاف احسان پر آوے. انصاف احسان کا تعلق مخلوق سے ہے. انصاف احسان کا تعلق مخلوق سے کہ مخلوق کے ساتھ احسان کرو، جو اپنے لیے پسند کرو اور دوسروں کے لیے پسند کرو، اور مزید یہ کہ احسان کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو تاکہ حق ہو جائے، اور ان کے ساتھ احسان کرو کہ الفت پیدا ہو جائے. جب احسان ہوتا ہے تو الفت ہوتی ہے. جانور بھی معلوم ہو جاتا ہے ہاں کیوں کہ وہ دیکھتا ہے مجھے روزانہ یہاں چارہ ملتا ہے. ہم تو دکھاتے ہیں لوگ ہمارے جانور ہوتے ہیں، تو وہ جانور پانی پلانے کے لیے زیادہ تر تالاب میں چھوٹا تھا تو بھینس پانی پی کر وہ اندر چلی جاتی، پھر وہ نکلتی نہیں تھی، اتنا چلا آتا وہ خود گھر آتی. کیوں کہ وہ معلوم ہے، اس کو الفت ہو گئی ایک جگہ سے. سمجھ نہیں رہا؟ ایسے ہی میرے دوستوں دین سے، دین کے کاموں سے دین کے کام معلوم ہو جاتا تو ان سے الفت پیدا ہو جاتا کاموں سے، پھر وہ کام بھاری نہیں بنیں گے. مثلاً دعائیں نہیں، اللہم حبب الینا الایمان، یا اللہ ہمارے اندر ایمان کی محبت پیدا کر لے. ہاں تو محبت ہوگی تو آسان ہو جائے گا، محبت نہیں ہوگی تو مشکل ہو جائے گا. ایمان کی محبت مانگی ہے، ایمان کی محبت ہے تاکہ ایمان کے تقاضے پورے ہو جانے ہیں، ایمان کے بڑھانے کی فکر پیدا ہو جائے. یہ ہماری دعوت ہے میرے دوست، ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں اور اس کی دعوت دی جائے تاکہ وہ امت کے اندر بھی پیدا ہو. اسی کے لیے یہ مذاکرے ہیں، اسی کے لیے مشورے ہیں، اور کچھ نہیں ہے. دنیا والوں سے ہم کچھ نہیں چاہتے. ہاں دنیا والوں سے ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم ان کے کسی کام میں دخل نہیں دیتے. ہمیں تو ہمارا یہ کام دیا گیا مستقیم کما امید کا. اے نبی آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے آپ اس پر قائم رہیں، اور آپ کو جو ماننے والے ہیں امتی وہ بھی اس پر قائم رہیں. تو ہمارا کام میرے دوستو انفرادی زندگی میں استقامت ہے اور اجتماعی زندگی میں نصرت ہے. تو نصرت ایک آدمی سے نہیں ہوتی، نصرت تو مل جل کے ہوگی. ہماری انفرادی زندگی استقامت کا راز ہے کہ ہم نبی کی سنتوں پر اور اللہ کے قواعد پر پابند ہو جانے، اللہ کے حرام سے بچنے والے ہو جانے. استقامت کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں، جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ فرض نہیں ہوگا، اور نبی کی سنتوں کا اتباع کریں گے. اصل دعوت جو تبلیغ کی تھی وہ تو اتباع کے لیے تھی، ورنہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے عقائد بھی صحیح ہیں، ہمارے اعمال بھی صحیح ہیں. پھر ہم کو تبلیغ سے کیا لینا ہے اور تبلیغ سے کیا کرانا ہے؟ تو ہمارا جیسا فرماتے تھے کہ اپنے نبی کا اتباع کرانا. یہ نبی نے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں، ان کی کیا کیا سنتیں ہیں. تو یہ سنتیں انفرادی زندگی میں ظاہر ہوگی، نصرتیں اجتماعی زندگی سے ظاہر ہوگی، اور اتباعی سنت جو ہے وہ انفرادی زندگی میں ظاہر ہوگی. اور دونوں کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی کی انفرادی زندگی اپنے نبی کی سنتوں پر، کیونکہ حالات مختلف ہیں، لیکن ان کی اجتماعی زندگی کہ وہ مل جل کر ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنیں گے. تو نصرت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں اور استقامت اللہ سنت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، تاکہ ہماری زندگی دوسروں کی زندگیوں سے الگ ہو جائے. یہ نبی کی زندگی ہے. تو دوسروں نے نبی کو نبی نہیں مانا ہے، وہ نبی کو پاگل کہتے تھے. یقول الذین کفروا لست مرسلا،
کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، تو انہوں نے تو مانا ہی نہیں ہے، ہم نے مانا ہے، ہم نے مانا ہے کیا مطلب ہے؟ ہم ان کو رسول بھی مانیں گے اور ان کی سنتوں پر چلیں گے اور ان کی سنتوں کی تعلیم دیں گے، ان کی سنتوں کی دعوت دیں گے، یہ انفرادی زندگی میں جائے ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ سنتوں کو چھوڑ دینا یہ چھپا ہوا کفر ہے، رسالت میں ان کا کھلا کفر ہے، لست مرسلہ، ایسے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینا فرماتے تھے یہ چھپا کفر ہے۔ اس لیے میرے دوستوں ہم کو اس کام کو رواج نہیں بنانا، بلکہ اس کام کو اپنے لیے ایک رہبر بنانا ہے۔ ایک کام لیا ہے وہ انفرادی زندگی کو بھی سنبھالے گا، اجتماعی زندگی کو بھی سنبھالے گا۔ بارش کے پانی کی طرح سے کہ بارش کے پانی سے ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے، جب یہ کام آئے گا تو زندگی کے ہر شعبے کا دین زندہ ہو جائے گا۔ اگر یہ کام صحیح ہوا تو زندگی کے ہر شعبے کا دین زندہ ہوگا، تاجروں میں تجارت کا دین، مزدوروں میں مزدوری کا دین، ہر شعبے والے کا دین، اور یہی مقصود ہے، وہ رہیں گے اپنے شعبے میں اور چلیں گے اپنے دین پر۔ اس لیے یہ کام دیا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس کو کرنا بھی ضروری ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، سمجھ کر چلیں اور پوچھ کر چلیں، تاکہ کوئی چیز روٹین نہ بن جائے، رواج نہ بن جائے۔ رواج میں جان نہیں ہوتی، رواج سے نجات ہی نہیں ہوتی، رواج میں جان نہیں ہوتی زندگی بدلنے کے لیے، اور رواج میں نجات ہی نہیں ہوتی۔ رواجوں میں سے نکال کر طریقوں پر لایا گیا ہے، رواجوں میں سے نکالا گیا اور طریقوں پر لایا گیا۔ یہ رواجوں میں سے نکلنا ہے، طریقوں میں سے نکلنا ہے اور طریقوں کا آنا ہے، اس کا نام خروج، اس کا نام اللہ کے راستے میں نکلنا، خالی گھر چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ خروج ہمیں شہوات، صحابہ کہتے تھے، اپنے خواہشوں میں سے، اپنے من چاہیوں میں سے نکل جانا اور خدا کی اطاعت اور رسول اور اپنے آپ کو قائم کرنے کے لیے کام کرنا۔ تو اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، اب آپ کو جو سب بتایا جائے اس کے لیے آپ تیار ہیں۔